دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ حالیہ دنوں ہندوستان میں ایک G20 سمٹ ہوئی۔ سمٹ میں کیا کچھ ہوا یقین طور پہ ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے، کیونکہ سمٹ کے کافی زیادہ اثرات اس خطے پہ پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سمٹ کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تب سے اب تک بہت کچھ تبدیل ہوا، بہت سی ایسی چیزیں نکل کے سامنے آئیں جو آج آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جب اس سمٹ کا آغاز ہو رہا تھا تو اس کے آغاز سے اس پوری سمٹ کو کافی زیادہ متنازع اور مختلف اینگل سے دیکھا گیا۔ ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان کی اپنی اپوزیشن پارٹیز نے اس سمٹ کے حوالے سے جو کچھ بیانات دیے وہ آپ کو اگر بتا دیں تو یقینی طور پہ ایک انٹرسٹنگ پہلو ہوگا۔ لالو پرساد یادو کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سمٹ میں جہاں پہ عوام کے ٹیکسوں کا اربوں روپیہ لگا دیا گیا لیکن اس سے عام عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، محض یہ مودی سرکار کی تشہیری مہم ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کے ایونٹس میں عوام کے ٹیکس کا اتنا بڑا پیسہ جو شاید عوام کی فلاح کے لیے لگایا جا سکتا تھا وہ بے دریغ اس کا استعمال کیا گیا صرف اور صرف پرسنل مارکیٹنگ کے لیے۔ اس کے علاوہ پرینکا گاندھی صاحبہ جو کہ کانگریس کی سینئر رہنما ہے، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو سمٹ ہے اس کی پلاننگ کیا پہلے سے تھی یا نہیں تھی، کیونکہ جب اس سمٹ کا آغاز ہو رہا تھا اور دا ڈے یہ سمٹ ہونے جا رہی تھی تب بھارت مادھوپدم جو اس کا وینیو تھا، بڑا ڈیفیکلٹ نام ہے، اس وینیو پہ جو بارش ہوئی اس نے پوری سمٹ میں اور جو کچھ انتظامات ہوئے اس کے حوالے سے کافی زیادہ اس کی کلئی کھول کے رکھ دی۔ ایک ہی ساتھ چند منٹوں کی بارش میں یہاں پہ پورے وینیو پہ پانی بھر گیا اور یہ ہندوستان کے لیے ایک بڑی سکی کا باعث بھی بنا۔ پروگرام میں آج سوال سے گفتگو کریں گے کہ G20 سمٹ آخر ہوئی کیا، اس سے کیا آؤٹ کم آیا اور پاکستان کو اس کے لیے کیا کچھ تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں بہت ہی سینئر بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب، ان کے ہمراہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار صاحب جو کہ ایک نیورو اکانومسٹ ہیں، اور ساتھ میں ہمیں زوم کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں سعدیہ ستار صاحبہ جو کہ جیو پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں اور مختلف انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی ان کی وابستگی رہی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، G20 سمٹ اسٹارٹ ہوتی ہے سری نگر سے، دیٹ از ون آف دا فیکٹرز کہ ہندوستان چاہتا تھا کہ اس کو سری نگر سے اسٹارٹ کیا جائے اور وہیں پہ وہ متنازع ہو جاتی ہے۔ پہلے راؤنڈ میں جو کہ ٹورزم کانفرنس کا راؤنڈ تھا اس میں چائنا، اس میں سعودی عربیہ، اس میں ایجپٹ جیسے ممالک نے شرکت نہیں کی اور وہیں پہ کہا گیا کہ شاید انڈیا اس سے کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میمن صاحب، تھینک یو ویری مچ، ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ۔ پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس کو G20 سمجھتا ہی نہیں۔ اٹ واز پلانڈ ایز اے G20 but it has turned out to G18. Exactly. Because two major players, that is Russia and China, abstained. اس کے علاوہ جو اس کے اندر جو ایکچولی مودی صاحب کا پلان تھا، it was a put up show میرے نزدیک۔ It was a great put up show because elections are coming and he wanted something to gloat about. اور جو لیٹسٹ سروے انٹرنیشنل آئے ہیں، انڈیا کی ریٹنگ مودی صاحب کی اراؤنڈ 37%. Exactly. which is much below 50%. تو he needed something. So پہلا تو ان کو دھچکا لگا تھا جب ان کا پریلیمنری سیشن سری نگر میں ہوا اور وہ بائیک آؤٹ ہوا بہت سارے ملکوں کی طرف سے۔ تو ادروائز دے ہیڈ پلانڈ ٹو ہیو اٹ ان سری نگر ٹو انشور ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ اوکے دس ایریا از ناؤ پارٹ آف انڈیا، بٹ دیٹ فیلڈ، نمبر ون۔ نمبر ٹو، جیسا ابھی میں نے کہا کہ ایبسنس آف رشیا اینڈ چائنا، دو میجر اکانومیز آف دی ورلڈ ور ناٹ پریزنٹ دیئر۔ جی، اب اس سارے سمٹ کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اٹ لکس لائک کہ یہ جیسے ایک انٹرنیشنل G20 سمٹ نہیں تھا، اٹ واز سم ٹرائی لیٹرل میٹنگ۔ اس میں تین ہی میجر کیریکٹر تھے، USA, UK اینڈ انڈیا۔
Exactly. Rest ایسے لگتا تھا we also ran. They attended. سعودی عربیہ کا They came. نہیں میں اس کو بھی سعودی عربیہ میں بعد میں آؤں گا سعودی عربیہ پہ. Saudi Arabia is putting their money outside on diversified projects صحیح. to have a stronger economy away from the oil. So they are putting money not only in India, many parts of the world. اچھا بریگیڈیئر صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ, آپ نے الیکشنز کی بات کی, کچھ میں جب اس پورے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہیں نہ کہیں بات ہو رہی تھی کہ چونکہ روٹیشن پالیسیز پہ ہو رہی ہوتی ہے, اس کی جو صدارت ہے روٹیشن پالیسی پہ جاری ہوتی ہے, اینڈ انڈیا وہ 3 ممالک میں, اب آخری جو 3 ممالک جس میں انڈیا کا نام آ گیا, اس سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ غالباً یہ کانفرنس پچھلے سال انڈیا میں ہو سکتی تھی, بٹ مودی صاحب نے اس کو یہ بہتر سمجھا کہ الیکشن ایئر تک اس کو لے جایا جائے, اور فائنل الیکشن جب ایئر ہو تو اس ایئر میں یہ کانفرنس کی جائے تاکہ وہ زیادہ ایک بہتر ایک ہائی لائٹ کریٹ کر سکے. دیکھیں آئی فلی ایگری ود یو. دیکھیں یہ جب آپ جیو اسٹریٹجی اور جیو پالیٹکس میں جاتے ہیں تو ایک جو موو ہوتی ہے نا, اٹ ہیز اٹس اون میننگس, ویدر اٹ از ٹائمنگ, اسپیس, پلیس, ایجنڈا, کمیونیکے, ڈپلومیٹک ایفرٹس اینڈ فائنل رزلٹ. اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں جو انڈیا کی ایفرٹ تھی, میں سمجھتا ہوں کہ پارشلی وہ جو امریکن میڈیا کہتا ہے کہ اٹ از اے ون ون سچویشن فار مسٹر بائیڈن اینڈ مودی, نائدر دے گاٹ واٹ دے وانٹیڈ, اے کمپلیٹ That's what US سے نا, باقی جو ممالک ہیں ان کا کہنا کچھ الگ ہے. No, I am complete containment of China, which they failed. Which they failed and failed badly. And دوسرا جو ہے important as far as the India is concerned, they wanted the maximum from American, the acceptance of their stand on Kashmir, in which they failed also. They failed also, اور ایک پروجیکشن کے پرسپیکٹو سے ساری کانفرنس کی گئی. انفیکٹ یہ کہا جا رہا ہے جو لاسٹ ایئر جو بالی میں کانفرنس ہوئی انڈونیشیا میں ہوئی, وہ بہتر کنٹینٹ کے ساتھ کانفرنس ہوئی, اور اس میں کنٹینٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید G20 کافی زیادہ سکسیسفل نظر آیا. کمپیریزن اگر اس کا اس سال سے کیا جائے تو وہ کنٹینٹ وائز ایک بڑا ویکر سٹانس نظر آیا ان G20 کانفرنس, اور اس کا اظہار غالباً طیب اردگان صاحب نے بھی کیا, جسٹن ٹروڈو نے بھی کیا. ہم ذرا سعدیہ کے پاس چلیں گے. سعدیہ, یہ جو G20 ہے, ہاؤ ڈو یو ریٹ دس کانفرنس, اور اس وقت انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, یو نو واٹس ہیپننگ ایٹ دا ہیومن رائٹس فرنٹ, اتنا کچھ ہو رہا ہے, ایٹ دا ویری سیم ڈے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو خالصتان کا ریفرینڈم بھی ہو رہا تھا. واٹ ڈو یو سے کہ G20 سمٹ کو کس انداز سے دیکھا جا رہا ہے؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ منیر فار ہیونگ می, اور جو ہمارے وینریبل پینلسٹ ہیں, اٹس ونڈرفل اینڈ اے پلیزر ٹو لسن ٹو یو اینڈ لرن اے لاٹ. اچھا, یہ جو آپ ہیومن رائٹس کی اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں, بیکاز بریگیڈیئر صاحب نے کافی ڈیٹیل میں الیبوریٹ کیے ہیں باقی فرنٹس, تو آئی ووڈ لائک ٹو ٹچ 2 میجر تھنگس. ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم سب کو یہ بات پتہ ہے, اور چائنا اور انڈیا کا جو کلاش گلوان اور گوگرا میں ہوا تھا, اس کے بعد وی آل ہیو سین کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے اور کافی اسٹرانگ ہے کہ امریکہ کو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بھارت کی ضرورت ہے, تو بہت سی چیزوں سے وہ صرف نگاہ کرتا ہے. And that's exactly what we have witnessed. It was like everything is hunky dory, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, جبکہ کچھ دن پہلے بلکہ منی پور میں ابھی تک چل رہا ہے, 200 سے زائد لوگ جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے, خواتین کو نیکڈ پریڈ کرایا گیا ہے, ان کو میوٹیلیٹ کیا گیا ہے, ہیوملیٹ کیا گیا ہے. اگر ہم خاص طور پہ G20 کی بات کریں تو ایسی بہت سی ویڈیو سرفیس ہوئی ہیں جس کے اندر اس چیز کی شکایت بھارتیوں نے کی ہے کہ کس طرح سے ان کو, اور یہی کام انہوں نے اس وقت کیا تھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ, فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, انہوں نے بھارت کا وزٹ کیا تھا, تو اسی طرح وہ سلمز جو ہیں وہ چھپانے کی کوشش کی گئی تھی, ان کو بڑا انکمفرٹیبل کیا تھا, تو وہ لوگ وہاں پہ ناراض ہیں. پھر راہل گاندھی نے ابھی کچھ دن پہلے ایک اپنی کانورسیشن میں جو انہوں نے پیرس میں اسٹوڈنٹ سے کی ہے, وہاں انہوں نے کہا کہ 4,000 کروڑ G20 پہ لگایا گیا, لیکن جو لوگ سلمز میں رہتے ہیں ان کو ریلوکیٹ کرنے کی زحمت نہیں کی گئی, ان کو کہیں کوئی ریلیف نہیں ملا. اور چائنا سے کمپیریزن کا بھارت کو بہت شوق ہے, لیکن چائنا نے تو تمام لوگوں کو پاورٹی سے نکالا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے.
اور اگر ہم G20 سمٹ کی خاص طور پہ بات کریں تو تھیم ہے ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر. So now the a very pertinent question is کہ اگر یہ ایک زمین ہے اور ایک خاندان ہے اور ایک فیوچر ہے تو جب بھارت اندر رہنے والے اس خاندان کا حصہ نہیں ہے تو یہ کتنا ریلائبل ہے, یا پھر یہ ایک اور بالی ووڈ کا فلک ہے کہ آپ نے ایک شو کرانا ہے, دنیا بھر کو دکھانا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک فیملی ہیں اور ہمارا ایک فیوچر ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کے اپنے ملک میں اتنی تقسیم ہے. اور ہیومن رائٹس پہ تو اگر آپ سٹارٹ ہو جائیں تو منیر لیکن سعدیہ اگر میں ایک پازیٹیو آؤٹ کم دیکھوں انڈین پرسپیکٹو سے یا مودی صاحب کے پرسپیکٹو سے, نریندر مودی نے ایک چیز تو کر دی جو وہ کافی عرصے سے کرنا چاہ رہے تھے, وہ انڈیا کو کسی طور پہ بھارت اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے, جو انہوں نے کر دیا. آج سے پہلے جتنی بھی G20 کانفرنسز ہوئی ہیں یا جو بھی اس طرح کی کانفرنسز ہوتی تھی, وہاں پہ انڈین جو ڈگنیٹریز ہوتے تھے ان کے سامنے جو نیم ٹیگ ہوتا تھا اس پہ انڈیا لکھا ہوتا تھا. آئی گیس اٹس دا فرسٹ ٹائم کہ بھارت لکھا گیا, اور کہیں نہ کہیں یہ مائنڈ سیٹ کو بھی بتا رہا ہے کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے مودی گورنمنٹ کا اور وہ کس روش پہ چل رہی ہے. دیکھیے, نام تبدیل کرنے سے اگر تاریخ تبدیل ہوتی ہے تو یہ سب سے آسان کام تھا, اور اگر ہم نام تبدیل کرنے کی بات کریں تو وہاں پر ان کے اپنے بہت سارے کرٹیکس ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ تمسخر اڑایا. انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے بھارت اور انڈیا دونوں ہی نام ہیں, تو اتنا کوئی خاص کوئی چیز نہیں ہے. بٹ جو پروجیکشن دی گئی وہ تو ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی نا کہ اپنے ووٹرز کو قائل کیا جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ کیا ہم کے پیٹریوٹزم ہے, اور وہاں پہ جو بالی ووڈ ہسٹیریا جو جس طریقے سے چیزیں لے کے چل رہا ہے وہ تو ایک طریقے سے ڈیزائن دکھا رہا ہے انڈیا. بالکل بالکل بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایک ڈیزائن ہے. کیونکہ دیکھیے, آپ نے بالی ووڈ کا ذکر بڑا اچھا کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کو وہ دکھانی ہوتی ہیں. تو لائک آئی سیڈ, اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے پہلے کہا کہ اٹ از اے شو, دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اینڈ بلڈ دیٹ نیریٹو, اور وہ اس میں کامیاب ہیں. وہ اپنے 1.4 بلین لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہیں, وہ مسلم ہیٹ بیچنے میں کامیاب ہیں, وہ کرسچن ہیٹ بیچنے میں کامیاب ہیں, وہ اکھنڈ بھارت کا منجن بیچنے میں کامیاب ہیں. اور یہاں پر وہ ایگزیکٹلی آپ نے جیسے خود ذکر کیا کہ 2023 میں یہ سمٹ کرا کے یہ منجن بیچنے میں بھی کامیاب ہیں کہ ہمارے دور میں بہت زیادہ بہتر ہوا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو راہل گاندھی کا بتایا, پرینکا گاندھی کی بات آپ نے خود کی, اس کے علاوہ للت کیا, یہ تو ایک بڑی لسٹ ہے سادی, ایک بڑی لسٹ ہے. اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو میرے خیال سے ایک ان اینڈنگ سینیریو. لیکن میں پروفیسر صاحب آپ کو تو انکلوڈ کرنا چاہوں گا, ایک اتنی بڑی سمٹ ہو رہی ہے اور اس پہ انڈیا کو بہت کچھ اچیو کیا جا سکتا تھا انڈیا کے پرسپیکٹو سے. وہاں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کلائمیٹ چینج کے جب تذکرہ ہوا تو کافی زیادہ انریسٹ نظر آیا. لوگ کہہ رہے تھے کہ کلائمیٹ چینج کی کانفرنس ہو سکتی تھی, پھر کافی زیادہ ایریاز کے اوپر بات کی جا سکتی تھی, وہاں پہ وہ کام نہیں ہوا. پھر جس انداز سے انڈیا نے اس پوری کانفرنس کو ڈیزائن کیا, اٹ واز کوائٹ ایویڈنٹ کہ مودی صاحب واز مور دین ہیپی کہ US پریسیڈنٹ جو بائیڈن آ جائیں, محمد بن سلمان آ جائیں, اور بس وہ 2 یا 3 شخصیات ہیں جن کو آنے پہ وہ خوش تھے. کینیڈین پریسیڈنٹ جب پرائم منسٹر آئے وہ ان پہ زیادہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہوا. بڑی ایک رفٹ نظر آئی, ایک ڈیوائیڈ نظر آیا ہمیں انڈین میڈیا میں بھی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ شکریہ بہت آپ کا, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ ٹوڈے. دیکھیے, بھارت کا اپنا ایجنڈا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. چائنا نے ایبسٹین کیا, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, رشیا نے کیا. گلوبل اسٹریٹجک پروپوزیشن میں ہم سب سے پیچھے ہیں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. ہم اپنا منجن کیوں نہیں بیچ پاتے؟ وہ $2 بلین دے چکا ہے, پہلے بھی 2-3 اور دے دے گا. میں کنگ MBS کی بات کر رہا ہوں. ہمیں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا کیوں نہیں آتا؟ طیب اردوان تو اس لیے گئے ہیں کہ وہ جو 100 سالہ پوسٹ خلافت سیناریو جو نیا ڈیولپ ہوگا ان کو جانا تھا, اور بہت اچھا کیا, وہ چلے گئے وہاں پر. بالکل صحیح. اور مودی کا اور BJP کا, جیسے ابھی سعدیہ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ نفرتیں بیچنے میں, نفرتوں کو پروموٹ کرنے میں کامیاب رہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پرسوں سے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ ادروائز کیمپین چل پڑی کہ جی وہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, اور انڈیا بہت کامیاب ہو گیا. کسی حد تک یہ بات درست ہے, لیکن جس طریقے سے پاکستان کو یہ CPEC کو مذاق بنایا ہمارے کچھ لوگوں نے, بھائی ابھی تو ان کا جو کوریڈور ہے وہ تو ہوا میں ہے. لگیں گے 10 سال, جب لگیں گے جب دیکھنے میں آئے گا کہ جی وہ کتنا بینیفٹ آتا ہے. آج بھی پاکستان کی آبادی سے بھی 25% ایڈ کر لیں, وہاں پہ پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں لوگ. 45 کروڑ افراد آج بھی روٹی کے بغیر ہوتے ہیں, اور وہاں پہ
तकरीबन बॉम्बे की सड़कों पर जाकर देख लीजिए, मोहम्मद अली तमाम इलाकों में, भिंडी बाजार तमाम इलाकों में लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं, वहीं पर तमाम हवाएं जो उनकी पूरी होती हैं। तो बात यह है कि सर हमें अपना देखना चाहिए, अपने तरफ गिरेबान में देखना चाहिए, हम कहाँ खड़े हुए हैं। मोदी अपना चूर्ण बेच रहा है कश्मीर में। मुझे सर मैं अर्ज करूँ आपसे, कश्मीर के इशू को देखें आप, अगर वो दो ने अब्सटेन किया है तो हम क्यों नहीं पहले से बता सके लोगों को, क्यों नहीं हमने डेलीगेशन भेजे, क्यों नहीं हमने जाकर बात की। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सक्सेसफुल पॉलिसी तो थी ना। शायद मैं कहता हूं चाइना ने एब्सटेन किया एक ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से, बट सऊदी अरब ने एब्सटेन किया, तो कहीं ना कहीं मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी तो कहूंगा ना, या आपकी एक लेगेसी, जो फ्रेंडशिप लेगेसी, जो आप माने या ना माने, उसकी कामयाबी तो थी। वो आप कह सकते हैं कामयाबी। अवाम बड़े समझदार हैं, पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर हैं, समझते हैं, उनको थोड़ा बहुत समझाने की ज़रूरत होती है, पेश करने की ज़रूरत होती है। कोई फॉरेन पॉलिसी हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो भी इसके कार्व आउट करने वाले लोग हैं, जो भी फॉर्मुलेटर्स हैं इसके, जनाब अली, हम तो वी आर मूविंग लाइक अ बेगर्स। लेकिन इसके बावजूद भी आज हम कश्मीर के कॉज को नहीं ले सके पूरी तरह से। उसने एनेक्स किया, कर लिया, 370 लेकर आया, ले आया, हम कुछ भी नहीं कर सके, और आज वो उसी तरह से बैठा। आई गेस ब्रिगेडियर साहब इसके ऊपर ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स। ब्रिगेडियर साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? मैं आगे चलूंगा जहाँ प्रोफेसर साहब ने ख़त्म किया है। पहली बात तो ये है, मुझे बड़ी मायूसी होती जब अपने मीडिया को देखता हूँ। हम इतने कमज़ोर, हमें भी हो जाती है। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, बट इट इज़ ए रिच कंट्री। ये भी मैं आपको बताऊँ। एग्जैक्टली। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इस स्मिट को इतनी अहमियत नहीं देता। ये उनका एक रूटीन में होना था, ये रूटीन मैटर है, इंडिया में होना था, उनकी टर्न थी, आगे क्या पीछे किया, दैट इज इमेज। ये उसको उन्होंने जैसे सादिया ने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल उन्होंने किया। दे वांटेड टू गेन। अब वाई रशिया एब्सटेन, उनके अपने रीजंस हैं, बिकॉज अमेरिकन आइदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स both have declared, in fact Russia is going to be the main subject in the coming 24 elections, that they are creating it, बहुत लोगों का गिला है कि इस समिट में वो नाम ही नहीं लिया गया, वो उस तरह से बात नहीं हुई। they are calling it Russia an enemy, and so they are also calling China an enemy. They are declared the presidential candidate of Democrat, Galvan Helen, who was the ambassador in United Nations. She said China is an enemy. So it was strong resentment. They didn't want to meet Biden, but I'm very frank. They didn't want to shake hand with him. So they abstained. उनके अपने दोनों के अपने। इनफैक्ट ब्रिगेडियर साहब, मैं अगर गलत नहीं चीज ऐड भी कर देता हूं, जो बाइडेन को शायद उस तरीके से इंडिया बीइंग अ होस्ट, वहां भी उनसे भी तो ये गलती कि उन्होंने उस तरह से इनवाइट नहीं किया। इनफैक्ट वहां पे जिस अंदाज से उस वक्त न्यूज आर्टिकल रन किए गए कि ही इज, वो जो यूक्रेन के साथ हो रहा है, ही इज वांटेड एंड उनकी गिरफ्तारी होगी, ये होगा, एंड दैट इज ऑल बुलशिट। दैट वाज 2-4 पॉइंट आपके नजर करना चाहता हूं इसी कॉन्टेक्स्ट में जी। पहली बात तो जो उनका फाइनल कम्युनिके है, इसमें यूक्रेन का कोई जिक्र नहीं, जो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है अमेरिकन को। एंड ज़ेलेंस्की ने तो बरमला कहा है, he openly criticized he criticized them, number one. Number two, they did not condemn China. Again, it was a defeat of the Biden administration. Also narrative of Modi regime. And because you see, in spite of the enmity between India and China of their territorial dispute, they have a 146 billion trade. And they cannot afford this thing. They can't afford, both of them. So they are working in tandem. ये बात इंपॉर्टेंट है। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है जी, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं कि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे ना, जरा ये बात को जानने की कोशिश करेंगे कि इस समिट के बाद क्या कुछ चीज तब्दील हो गई है, क्या कुछ दोस्तियां तब्दील हो गई हैं, कुछ ताल्लुकात तब्दील हो गए हैं। और जरा एक डिबेट ये भी है कि वाई MBS मोहम्मद बिन सलमान, जो शायद कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आ जाते, समिट से पहले आ जाते या समिट के बाद आ जाते, वो नहीं है। इसके बाद आज केटेकर प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिफिकेशन दी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक बाद हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जब ये G20 समिट हो रही थी, वहां पे एक जानिब इंडिया कोशिश कर रहा था कि अक्रॉस द वर्ल्ड ये हेडलाइंस लगाई जाए कि इंडिया कितना बेहतर है और इंडिया में क्या कुछ हो रहा है और मोदी सरकार किस अंदाज से ऑपरेट कर रही है। तो दूसरी जानिब इंडिया में होने वाली जो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है, जिस अंदाज से वहां पे एक आज़ादी का इख्तियार नहीं है, वहां पे एक्सप्रेशंस का इख्तियार नहीं, उसी को मद्देनजर रखते हुए खालिस्तान तहरीक के हवाले से एक वैंकूवर में एक बड़ा रेफरेंडम हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में सिख बरादरी ने कंट्रीब्यूट किया, वोट कास्ट किया, लेकिन उस सब ने कहीं ना कहीं इंडिया का जो ये मजा था जो G20 का, उसको किरकिरा तो किया, लेकिन क्या इससे इंडिया वाकई तौर पे कुछ फाइनेंशियल गेन्स ले सका, कोई ऐसी कमिटमेंट ले सका, या फिर ये जो 300 गुना जो बजट इस कॉन्फ्रेंस के लिए रखा गया था उसको एक्सीड किया गया, उससे महज इंडिया को लूज हुआ। और ये बात जरा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर साहब, आप जरा बताइएगा फाइनेंशियल एंगल इस पूरी समिट का, इसमें इंडिया की अपनी जो ऑपोजिशन है, जो दिल्ली में बैठी हुई ऑपोजिशन, उसका माइंडसेट यह है कि जो कुछ किया गया, जो एक्सपेंस आउट किया गया, जितनी बड़ी तादाद में बजट एलोकेट किए गए, ये महज वेस्ट ऑफ मनी था और महज पॉलिटिकल स्टंट था, ज्यादा इंडिया को शायद से कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव रूलिंग बीजेपी का है और उनके लिए ये रकम को बड़ी हैसियत नहीं रखती। केजरीवाल की गवर्नमेंट है वहाँ पे दिल्ली में, बिल्कुल एक इशू है, कन्फ्रंटेशन है, आपस में टसल है, सब कुछ है। देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बुनियादी इशू को छेड़ा, मुसलमानों की तो नुमाइंदगी वहाँ पे ऐसा इतनी नहीं है, जो छोटी माइनॉरिटी सिखों की है। जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा का मर्डर हुआ, मैं वहीं था। आई वॉज वर्किंग फॉर नवाब वक्त एट दैट टाइम, तो इससे पहले 6 जून 1984 को ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया था गोल्डन एप्पल पर सिखों के खिलाफ, और उसका बदला उन्होंने 31 अक्टूबर को इंदिरा के मर्डर के साथ ले लिया। उसका नतीजा क्या हुआ? बैकलैश। पूरा दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में सिखों की इमलाक को, बिजनेस को जला दिया गया, और आज वो खालिस्तान के यानी शक्ल में पहले भी था। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला ने जो स्ट्रगल की थी, मैं आपके नाज़रीन को बताते चलूँ कि ये हिस्ट्री है। और लेकिन सिख जो है अपनी माइनॉरिटी के बावजूद भी अपनी स्ट्रगल को लेकर चल रहे हैं। माइनॉरिटी है, अगर सिख की बात करें, मुसलमानों के मुकाबले पे बहुत छोटी है, ठीक है जी। लेकिन जो हाल मुसलमानों का वहाँ पर किया जा रहा है वो इंतहाई, यानी वहाँ पे MBS ने या MBBS व्हाटएवर इट इज़, उसने क्यों नहीं रेज किया? क्यों नहीं मुसलमानों की क़यादत, जो वहाँ पे G20 में 2-4 हैं, वहाँ पर अमीर मुल्कों की कॉन्फ्रेंस है, ग्रुप ऑफ 20 में। तो जनाब बात यह है कि एक्सपेक्टिंग कि सऊदी अरेबिया किसी भी तौर पे इस पॉइंट को रेज करेगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ जो कुछ हो रहा है, करेगा नहीं, करना चाहिए। यूर एक्सपेक्टिंग हरमैन शरीफैन के वो वहाँ पे खादिमैन हैं, और पूरे आलम इस्लाम 1.5 अरब मुसलमान उस तरफ देखते हैं, और मैं समझता हूँ राइट G20 फोरम नहीं था। नहीं जी, नहीं, बात यह है कि वहाँ पे जो पीछे हो रहा है, जैसे भी सादिया ने कहा कि स्लम्स को छुपाया जा रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ जो कत्ल व गारत गरी हो रही है, वहाँ पर ये जो हिंदुआता का जो रिजीम आ गया है बीजेपी की शक्ल में। पहले वाजपेयी भी था, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, मैंने वहाँ पे लीडरों से मुलाकातें की, वो इतने तंग नज़र नहीं थे जो आज हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पोल्यूट किया गया, जो अडवाणी और ये जो मौजूदा साहब हैं गुजरात के कातिल जो मुसलमानों के हैं, हमें किसी भी तौर पर कोई लीनियंसी या लीनियन एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। मुस्लिम कॉज की खातिर बात हो रही है, अदरवाइज G20 का इशू नहीं है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट गेन्स की बात है, वो उसमें कामयाब है इंडिया। ठीक है, मैं आपकी दवा सादिया, मैं जरा आपसे ये जानना चाहूंगी, जो सेम डे खालिस्तान वाला जो सीन हुआ, इस सीन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये डिपेक्ट करता है कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी जो इंडिया की है उसको बता रहा है। इकोनॉमिक गेन्स, एक सवाल ये भी है कि इकोनॉमिक गेन्स अगर हासिल करने होते किसी भी इंडियन गवर्नमेंट को, तो अपने इलेक्शंस हो जाने के बाद जो पहला साल होता है, दूसरा साल होता, तो उस साल में समिट ऑर्गेनाइज करती ताकि बेहतर तौर पे इकोनॉमिक गेन्स लिए जा सकते। लेकिन लास्ट ईयर ऑफ द गवर्नमेंट अगर इस तरह के मामला हो, तो फिर डोंट यू थिंक कि चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं? जी सादिया।
جی منیر، آپ نے اپنی بات کا جواب خود ہی دے دیا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ مودی گورنمنٹ کی ہمیشہ سے ان کا طریقہ واردات میں کہوں گی یہی رہا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہونے والے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کی کیمپین میں خوب بیچا جاتا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ بریگیڈیئر صاحب کہ واقعی ہم اپنا منجن بیچنے میں کیوں کامیاب نہیں ہیں، اس پہ ضرور ہمیں ایک پروگرام کرنا چاہیے کمپلیٹ. بہرحال گیٹنگ بیک ٹو یور کوشچن اباؤٹ خالصتان ریفرینڈم، دیکھیے یہ بہت عرصے سے تھا. 1984 کا جو ان کا سکھ جینوسائڈ تھا اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہم یہاں نہیں کرتے ہیں. خواتین کو جس طرح ہراس کیا گیا تھا، ان کی گٹ رینچنگ سٹوریز ہیں، کس طرح ان کے ریپس کیے گئے تھے، کس طرح لوگوں کو. تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، بھارت کا نظریہ سیم ہی رہا ہے، ایکسٹریمزم کا رہا ہے، لیکن مودی کی گورنمنٹ میں وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ آر ایس ایس کے جو سکستھ ہیڈ ہیں موہن بھگوت، وہ کلیئرلی کہتے ہیں، ان کی ٹیگ لائن ہی یہ ہے کہ بھارت کا ہر ناگرک چاہے وہ ہندو ہو یا نہ ہو، وہ ہندو ہے، اور وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں. تو جو ایم بی ایس پہ بات کر رہے تھے ابھی سر، وہ ایم بی ایس کو بھی یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ان کی اکھنڈ بھارت کی جو آئیڈیالوجی ہے، دیٹ اسٹارٹ فرام انڈیا اینڈ دیٹ گوز ٹو نعوذ باللہ استغفر اللہ مکہ. ٹھیک ہے، تو یہ صرف اٹس ناٹ جسٹ دا پرسیکیوشن آف مائنورٹیز، دے آر بلڈنگ اے مائنڈ سیٹ وچ از ناٹ اونلی اے بٹ کینسر. سادی، یہ جو کانفرنس ہوئی ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ جو پرسپشن انڈیا بلڈ کرنا چاہ رہا ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک شائننگ انڈیا کا جو پرسپشن ہے جس کے لیے سلمز کو کور کر دیا جاتا ہے، سلمز کو کور کرنے کے لیے پیسے ہیں لیکن سلمز میں رہنے والوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور میں اگر نمبرز کی بات کروں تو تقریباً 4100 کروڑ روپیز اس سمٹ کے اوپر انڈیا نے لگا دی ہے. شاید اگر اس کا آدھا بھی انڈیا کی اس پاپولیشن میں جو اس وینیو کے ارد گرد رہتی ہے اس کے اوپر لگا دیا تھا تو پھر میرے خیال سے وہاں پہ سلمز کی ضرورت ہی نہ پڑتی. نہیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ وہاں پر سلمز کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تو ہے ہی نہیں. وہ تو ٹو انڈیاز کی بات اب تو ہر شخص وہاں پر کرنے لگا ہے، کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ دا پرسیکیوشن آف مائنورٹیز بٹ دیر از اے کلیئر ڈیوائڈ بٹوین دا رچ اینڈ دا پور پیپل. اور وہ تو آپ جا کے اسٹیشنز پہ دیکھ لیں، آپ ریالٹی میں دیکھ لیں. دیکھیے بالی ووڈ سے باہر کی ایک دنیا ہے، بٹ امیج بلڈنگ کی جو آپ بات کر رہے تھے، یہاں پر وہ کامیاب بہت وجوہات کی بنا پر ہیں، جن میں سے ایک میجر ریزن میرے حساب سے، اینڈ آئی ووڈ لو ٹو listen to the worthy opinion of the other panelists، کہ چائنا کو کنٹین کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، ڈسپائٹ کہ ان کا ٹریڈ ہے. بٹ وی نو کس کرمش ہوئی ہے پی ایل اے کی اور بھارت کی، بھارتی آرمی کی ان 2020. اور اس کے اوپر ان کے جو فارمر ویٹرنز ہیں، انہوں نے بڑے سخت اور تلخ ریمارکس دیے ہیں، ڈسپائٹ اس کے کہ مودی جی کہتے رہے کہ نہ کوئی گھسا ہے، نہ کوئی گھسنے دیا گیا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے مودی کہ جی اکثر اس طرح کے مغالطے میں رہ جاتے ہیں. جی جی جی، وہ مغالطے میں رہتے ہیں اور انہیں یہ کہنا بہت پسند ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ. ان کا مذاق کانگریس والے بہت زیادہ اڑاتے ہیں، سب چنگا ہے. وہ سب چنگا نہیں ہے. بیسکلی اٹس لائک اے کارپیٹ جس کے نیچے بہت بدبودار، بہت تعفن زدہ چیزیں ہیں. لیکن ہماری کوتاہی میں کہوں گی ہے کہ ہم کبھی بھی ان چیزوں کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے. لائک آئی سیڈ، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ جو ایک سوال آ رہا ہے، بار بار یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کانفرنس پچھلے سال ہو سکتی تھی انڈیا میں، اور شاید مودی گورنمنٹ اس کانفرنس کو لاسٹ ایئر لے کے انڈیا کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں بہتر کام کر سکتا تھا. اب جب یہ کانفرنس ہو رہی ہے تو اس گورنمنٹ کا ٹائم آلریڈی بڑا لمیٹڈ رہ گیا ہے، تو کیا گینز ہوں گے، کیا ایم او یوز ہوں گے، اس کے اوپر کیا امپلیمنٹیشن ہوگی. اینڈ وی آل نو کہ چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی ایسی گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کے لانگ ٹرم ڈیسیجنز نہیں لیتا جہاں پہ گورنمنٹ جا رہی ہو یا جانے کے امکانات ہوں. ڈو یو تھنک کہ کہیں نہ کہیں الیکشنز کی آڑ میں انڈین انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا پچھلے سال یہ کانفرنس نہ کرا کے یا نیکسٹ ایئر یہ کانفرنس نہ لے جا کے؟ ویل آئی تھنک نیشن اسٹیٹس میں کوئی ایسے فرینڈز اور اینیمیز نہیں ہوتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ اسٹریٹجیکل انٹرسٹ. تو اگر کسی ملک کو وہاں پر، جیسے کہ ہم نے کہا کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے، تو اگر باقی ممالک کو انٹرسٹ ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے ایم او یوز سائن کریں گے. نمبر 2 یہ کہ یس، یور کوشچن از ویری ریلیونٹ، اینڈ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو سنس ہز گورنمنٹ از لیونگ تو پرابیبلی اٹس فار دا ووٹ بینک، یس، بٹ یو آر ناٹ یٹ شیور. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے وینریبل پینلسٹ نے بھی کہا، اینڈ آئی انڈورس ہم، کہ اٹس جسٹ ان دی ایئر ایٹ دی مومنٹ. آپ کے ہاتھ بہت ساری چیزوں پہ کام شروع ہو چکا ہے، کام ہمارے ہے. یہاں بھی آئل ریفائنری کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا لیکن وہ بھی اب تک ان ایئر ہی ہے. سادیہ جسٹ کم بیک ٹو یو، بریگیڈ صاحب جسٹ وانٹ یو آن دیکھیں میں آئی اپریشیٹ سعدیہ، آئی تھنک ویری آبجیکٹیو انالیسس شی ہیز ڈن. میں 2 پوائنٹ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ G20 کانفرنس جو ہے بیسیکلی اٹ از دی 20 big economies
conference. So, because China and Russia is No, not وہ part of it. نہیں, I am not coming to that. جو اس کا فنڈامنٹل اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹو اس کانفرنس کے تھے وہ ہے اکانومی, انٹرنیشنل کولیبریشن اینڈ ٹرانس انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج اینڈ ادر تھنگس. یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ مودی صاحب ہیز ٹرنڈ دس کانفرنس انٹو اے پولیٹیکل game. A political stunt. Stunt. Now, I won't call it stunt. It is a diplomatic effort of theirs. وہ ان کا اپنا انٹرسٹ تھا, انہوں نے اس کو کیا, اس کو پروجیکٹ بھی گیا. ویسے بھی انڈین میڈیا جو ہے ویری گڈ ٹو میک اے مول ان ٹو ماؤنٹین, وہ جیسے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں. تو دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس میں جیسے ابھی ایک آپ نے سرسری سے ذکر کیا جو انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے, ٹرانس ایشیا پروجیکٹ, جس کی بات کرنے لگے تھے. دیکھیں میں نے بہت ساری کانفرنس میں بھی گیا ہوں دنیا میں. یہ ایم او جیز جو ہے نا, یہ دے آر اونلی پیس آف پیپرس انلیس دے آر ٹرانسلیٹڈ انٹو سم کنکریٹ ایگریمنٹس, دے کیری نو ویلیو. پروفیسر صاحب ول ایگری ود می, دے کم اینڈ دے ڈائی. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات ویسے بھی میں نے جو تھوڑا سے کنٹورز دیکھے ہیں ٹرانس دس ایشیا جو پروجیکٹ ہے, 9,000 کلومیٹرز ایڈیشنل سی روٹس, لینڈ روٹس, نیو ریلوے لائنس. تو میرا تو خیال ہے یہ اگلی صدی تک بھی نہیں ہوں گے کامیاب. اور جیسے چاہ بہار ہے, اٹ فیلڈ and this project of India will also fail. And we should not be bothered. سارے players involved ہیں and you cannot expect کہ ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ everything is good and everything is fine. This was to counter the BRI. Just to build a narrative کہ ٹھیک ہے China is making a BRI, so we have at least announced this. جہاں تک BRI کا تعلق ہے, that is 60% on ground. Yes. I've saw and the majority is in Pakistan is on ground. پاکستان میں 40-50 phase 1 is complete. Yes. Phase 2 is going on. And اتنا propaganda ہو رہا ہے, phase 1 is going according to the plan. As per the plan. As per plan جا رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا اب راتوں رات تو آپ ریفائنری نہیں کھڑی کر سکتے, راتوں رات آپ بلڈنگ نہیں بنا سکتے. It takes a long time. It takes time. 5 سال 10 سال یہ ایک پروسیس ہے. لیکن جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے that has come on ground. اب ایئرپورٹ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گیا, اس کی انوگریشن ہو جائے گی. So what we need is look inwards, and 3 things I will say. We should not be overawed with this conference, کیونکہ یہ چلتی رہتی ہیں, لیکن ہمیں انڈیا سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے more aggressive attitude after this. ایک چیز اور, ایم بی ایس کا پاکستان نہ آنا, ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ ایم بی ایس اس وقت پاکستان نہیں ہے کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. جب ایک فل فلیج گورنمنٹ ہوگی, ایک کمپلیٹ پرائم منسٹر ود دا ووٹ آف پیپل جو جب ہوگا, تو شاید اگر اس وقت ایم بی ایس کو بلانا ہو, اور ڈیفینیٹلی اگر ان کو انٹرسٹ شو کیا جائے تو وہ آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے. دیکھیے محمد صاحب بات یہ ہے, آئی ایگری ود یو. دیکھیے اس لیول کے جو وزٹ ہوتے ہیں, they are not ordinary visits. Exactly. They have to be backed by certain actions and plans. In the absence of that, it is meaningless. اور وہ آپ کی بات میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ unless we have a stable... Sir, we don't matter, دیر آئیں درست آئیں. A stable government, unless you have a stable political government on ground, جو یہ visit نہیں ہوں گی. جو ڈیل پروفیسر, I think ایک بڑا valid argument ہے. اگر 2-4 گھنٹے ایم بی ایس آ جاتے رک جاتے, اور یا واپسی میں 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے رک جاتے, تو پھر اگلا سوال ہوتا کہ انہوں نے وہاں پہ یہ دیا, آپ کو کیا دیا. آئی تھنک یہ گورنمنٹ شاید اس بہتر نیگوشیشن کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, اور ان کے پاس وہ تیاری بھی نہیں ہوگی. مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. وہیں انڈین رائٹرز کی ہی جو کتاب آئی ہے نا آر ایس ایس کے حوالے سے, جو اس نے ریسرچ کیا بھی آئی ہے تھوڑے عرصے پہلے. بات یہ ہے کہ پراسپیرٹی ہوتی ہے نا, کسی بھی اکنامک کانفرنس کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آگے لانگ ٹرم میں پراسپیرٹی آئے. بھائی آپ بیٹھ کے پاکستان سے بات کریں, آپ نے ادھر ٹی ٹی پی کو لگا دیا, وہاں پہ آپ بدماشی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. وٹ گیم یو آر پلئنگ. ادھر ایم بی ایس جیسے ہمارے دوست, ایسے دوست ہیں کہ جب ہم دوست کہتے ہوئے مجبوری ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے دوست ہیں, ہمارا فارن آفس وہ بھی کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. جب منموہن سنگھ نے وزارت خزانہ سنبھالی ہے, راجیو گاندھی کی گورنمنٹ تھی, 1994 کی بات کر رہا ہوں میں,
उन्होंने कहा जी मिनिमम कॉमन एजेंडा की बात करें, दैट इज द कमर्शियल डिप्लोमेसी। हमारे एम्बेसडर जो हैं वो सिर्फ 14 अगस्त को झंडा टांगने के लिए होते हैं या अपनी बना रहे होते हैं अपने एग्रीमेंट और अपने कमर्शियल ट्रेड वगैरह लेकर चलते हैं। भाई बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान के लिए, बहुत कुछ है इस मुल्क में। इस मुल्क में 25 करोड़ आवाम है और वो अक्सरियत में है, 70% के करीब वो लोग हैं जो एसेट है बहुत बड़ा पाकिस्तान का। इंडिया क्या दे रहा है मुझे बताइए? अमेरिका इंडिया से क्या ले रहा है? सिर्फ मैन पावर ले रहा है, लारा भी तो दे रहा है। और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप किया है जो MIT के लेवल का, और बंदे वहां से बराह रास्त लेकर जा रहा है वो। हम क्या कर रहे हैं? ये हमारी लीडरशिप का इशू है। हमारी लीडरशिप के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, हमें बैठ जाना चाहिए और अपने मुल्क को मजबूत कर, बचाने का मसला नहीं, मुल्क को बचाना। मुल्क को कहीं नहीं जा रहा मुल्क। ये जो इतने बड़े जो आवाम और इतनी बड़ी जो फौज है हमारी, ये किस लिए आई? सर हमने लॉकरों में इतना डॉलर रखा है, मुल्क कहीं नहीं जाता, बेफिक्र रह जाए कि आवाम भी। मैं ब्रिगेड साहब आपको बताता हूं, मुझे सादिया से लास्ट कमेंट लेने दे। सादिया, जस्ट टू समराइज थिंग्स, योर फाइनल टेक ऑन दिस समिट। इससे पाकिस्तान को क्या किसी तौर पे पैनिक होने की जरूरत है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारे लोग थोड़े से अपसेट हैं या एजिटेटेड हैं या उतने ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे। योर टेक प्लीज, फाइनल कमेंट। जी थैंक यू। एक्चुअली बिल्कुल पाकिस्तान, देखिए वहां पर क्या हो रहा है, जैसे एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही थी कि हम अपना मंजन क्यों नहीं बेच रहे, उसी तरह से हमारा मुल्क, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे लोग, हमारे मिसाइल, हमारी स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस और हमारे रिसोर्सेज और हमारा ह्यूमन रिसोर्स, उसकी सही और प्रॉपर यूटिलाइजेशन शुड बी आवर मेजर कंसर्न। Only then we are able to move forward. It has nothing to do with कि वहां पर क्या हो रहा है। वो तो इसी तरह है ना कि अगले के घर में शादी हो रही है तो अपना मुंह सर पे तालियां मार मार के पीट के लाल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो रोटेशन में एक चल रहा था, G20 का पाकिस्तान कभी हिस्सा था नहीं, किसी और गवर्नमेंट में भी शादी हो रही है लेकिन वहां दूल्हा भाग गया है। शादी हो रही है, दूल्हा भाग गया, चाइनीज और रशियन प्रेसिडेंट आए नहीं है, और जो कैनेडियन है उन्होंने बड़ा एक गिलासा कर दिया है। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात हो गई, आपने बीच में ऐड कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए वहां पर जो G20 है वो रोटेशन में चलता है, और इस बार भारत की बारी थी, अगली बार ब्राजील में से डिसाइडेड होता है। तो ये कहना कि ये होना ही था, ये हो रहा है, इसके गेन्स भी लोग लेंगे, कंट्रीज अपने अपने पॉलिटिकल गेन्स और अपने इकोनॉमिक गेन्स लेंगे। वी ऑन द अदर हैंड, वी आर अ बिग कंट्री, वी आर रिच विद रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। इसको चैनलाइज करके डायरेक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी सर ने बड़ी अच्छी बात की, एज फार एज आवर एम्बेसडर्स आर कंसर्न, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ब्यूरोक्रेसी एंड फॉरेन ऑफिसर्स जो बाहर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जिनको तब्दील करने की जरूरत है। इट हैज टू बी अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सो दैट वी हैव आवर ओन गेन्स within our own system, जो चीजें हमें सूट करती हैं। Enough of pleasing and appeasing of people and enough of staying silent. And I am from my own fraternity, I believe कि जो terrorism की काविशें और कारनामे हमारा नेबर करता रहा है, डिस्पाइट इसके कि वो अभी इंक्लूसिविटी की, वन फैमिली की बात कर रहे हैं, कोई उनसे ये सवाल करने का करेज क्यों नहीं रखता है कि कुलभूषण जाधव बलूचिस्तान से मिलता है, कतर में 8 इंडियन ऑफिसर्स को इस वक्त डेथ सेंटेंस मिला हुआ है स्पाइंग के चक्कर में, हमारे मुल्क में इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बहुत सारी जगहों पे। वो बार बार कह चुके हैं इनके फॉर्मर कुछ वेटरन्स हैं जो कॉन्स्टेंटली इंस्टिगेट करते हैं और ये बोलते हैं कि हम वहां पर। तो ये सारी चीजों को हाईलाइट करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हर शख्स हर अपनी अपनी जगह पे अपना रोल प्ले करेगा और पॉलिसी मेकर्स और पावर कॉरिडोर्स को देखेंगे, तो वी डोंट रियली नीड टू फियर फ्रॉम एनी G20 और एनीथिंग, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑन आवर प्लेट। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी डील विद इट। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन एंड राइट एग्जीक्यूशन। मनीष साहब, द फाइनल आई वुड लाइक टू से कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में, इंडिया हैज बीन ड्रमिंग अप द बोगी ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान शुड हैव कन्वेड डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट कि व्हाई G20 हैज नॉट कंडेम्ड टेररिज्म। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, एंड इट शुड हैव गॉन टू द राइट क्वार्टर्स। अब देखें, जहाँ मेरी इंफॉर्मेशन आई मे बी रॉन्ग, $40 million per week are being funded to the Afghan government by Americans under the Doha agreement. Under the Doha agreement. And that money is going to TTP and ammunitions, weapons, वो सब चला गया उनको. So who's sponsoring what? You see, we have to see, we should have condemned, we should have asked the world, conveyed to the powers
going to attend the meeting, that they should take up this issue of terrorism with India, which we have not. Yes, that's it was an opportunity. Yes, it was an opportunity. But फिर यही बात है कि इस वक्त एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसको ये कहा जाए नहीं, फॉरेन ऑफिस, गवर्नमेंट आती रहती है जाती रहती है, इट इज द जॉब ऑफ द फॉरेन ऑफिस. और मैं भी बहुत अटेंड किए हैं. जो आपने कहा था, एक दो दफ़ा मैं बाहर फॉरेन कंट्री में था, वहाँ 14 अगस्त वो बस झंडा लहराया और एक लिखी हुई तकरीर पढ़ी और खाना खाया और आ गए वापस. चलो सर, आपने खाना खा लिया. प्रोफेसर साहब, योर फाइनल टेक ऑन दिस. पाकिस्तान को किसी तौर पे, ठीक है ये G20 समिट थी, इट्स अ गुड थिंग जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हुआ, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, लेकिन क्या पाकिस्तान को किसी तौर पे हेजिटेट या परेशान होने की जरूरत है? देखिए, बात है नैरेटिव की. पाकिस्तान को अपना एक नैरेटिव इंटरनेशनल डेवलप करना चाहिए. हमारे इमेज को ख़राब करने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है. हमारा कम खुद भी हाथ कम नहीं है ना. नहीं, हमारा अपना जो है वो तो भी, हमारा वो तो भी अपना फॉरेन किरदार ही स्पॉन्सर्ड बड़ा है. जबरदस्त. नहीं मेमन साहब, मैं अर्ज करूँ, ये भी बाहर का ही है. टेररिज्म पाकिस्तान में लाया जा रहा है. Exactly. पाकिस्तान बाहर नहीं भेज रहा. Definitely. हिंदुस्तान का इल्ज़ाम ये है कि जी पाकिस्तान बाहर भेज रहा है टेररिज्म. हम तो खुद टेररिज्म के शिकार हैं. हमें इन्होंने जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ 9/11 के नाम पर, आप मुझे बताइए, ये तो देखिए ग्लोबल उनके स्टेक्स हैं, अमेरिका हो या बरतानिया हो या उनके जो एलाइज हैं वेस्ट के, वो अपनी जगह हैं. पहली बार यूक्रेन में पुतिन ने जो कुछ भी स्टेप लिए हैं और जो कार्रवाई हो रही है, डिस्पाइट ऑल इंटरनेशनल. एक चीज ऐड कीजिएगा प्रोफेसर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं. इस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ, कनाडा उससे थोड़ा सा नाराज रहा. कनाडा के रिजर्वेशन सामने आए, खुल के सामने आए. चाइना के, रशिया के रिजर्वेशंस ऑलरेडी सामने आ चुके हैं. डू यू थिंक कि ये जो 3 कंट्रीज हैं, आगे चल के इंडिया के इनके साथ जो रिलेशंस हैं, कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्रेंस का इफेक्ट हो रहे हैं? नहीं सर, देखिए ट्रेड इंटरेस्ट सबके कॉमन होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर चलता है. चाइना का बिजनेस चल रहा है, ग्लोबल एक्सपोर्टर, ग्लोबल सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया का ट्रेड में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी. और ये यूक्रेन इज़ अ टेस्ट केस. पाकिस्तान को कश्मीर को टेस्ट केस बना देना चाहिए. अपने फॉरेन ऑफिस के अंदर से निकाल बाहर खड़ा करें. आपने जिलानी को लाके फिर बिठा दिया, जो पहले ही रिडंडेंट है बरसों से. इस किस्म की पॉलिसी अब नहीं चलेगी. ये देखिए, ये IT का दौर है. आजकल के नौजवान लड़के, जी बहुत लड़के, बहुत यानी इनसे पोटेंशियल है पाकिस्तान का. ये जिलानी वगैरह के बस की बात नहीं है. लास्ट 30 सेकंड मैं यहाँ सिर्फ एंड पे एक मैसेज देना चाहता हूँ. जी सर. चाइनीज is a nation 10,000 years old civilization. जी. It is, when you look at them, it fascinates. 3/4 of the millennium, they have been the economic power. Now, last 100 years, they came to the conclusion that the Chinese wall and other things are necessary, but they are not important. The important is to create the integrity of the nation. And 2 things, the Xi-Jinping's policies, pillars. Create the integrity of the nation, youth and the honesty. उस पे उनका काम सारा है. इन्वेस्टमेंट इन दैट हम भी कर लेना तो मेरे ख्याल से हमें ये G20 वगैरह हमारे लिए कुछ बड़ी दूर की बात नहीं. Everything will fall in. चंद सालों में मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बहुत बेहतर पोजीशन में आ सकता है. और हमने एक अमली नमूना देखा कि मेरे ख्याल से दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा किसी मुल्क के लिए कि डॉलर में 3 से 4 दिन के अंदर इतना तेजी से नीचे आए और उस कंट्री की अपनी करेंसी इतनी तेजी से अप्रिशिएट हो जाए. That is what Pakistan can do and that is what Pakistan is capable of doing. और अगर हमारे रिसोर्सेज सही तो जी सर, मैं ब्रिगेड कमांडर रहा हूँ मेहमान एजेंसी में 84 में. There are in that my area there were 200 crossings. ये आपने जो फेंस बनाई है बहुत अच्छा किया, because now it is a marked border now. वो काट लेते हैं, नहीं काट लेते, that is immaterial. That is immaterial. लेकिन the point is the smuggling is the cancer, because you can't stop it, because all the provinces of the adjoining Pakistan, Afghanistan, they are dependent on your food supply. मुझे याद है 1984 में 40 ट्रक नान के बन के जलालाबाद डेली जाते थे. सर मुझे नहीं पता, सर 84 की बात कर रहा हूं. सर मेरे ख्याल से वक्त खत्म हो गया, वरना मैं ये नान और आपने बात जो छेड़ी बहुत आगे तक ले जा सकता. लेकिन आज हमारा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचा. भीड़ साहब आपका, प्रोफेसर साहब आपका और साथी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया. अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफ़िज़.
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।